السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ محترم ناظرین کرام، بھائیوں، دوستوں، ماں اور بہنوں، میں اپنے اس سے پہلے ایک دو مجالس میں میاں بیوی کے درمیان تعلقات کیسے ہوں، ایک دوسرے کے حقوق ہم کیسے ادا کریں، اختلافات کیسے ختم ہوں، میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کو محبت دیں، اعتماد کریں، شریعت کے دائرے میں ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں، ان تمام کا ذکر کر چکا ہوں۔ آج میں ایسی دو شخصیات کے حقوق کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے بعد جن کا ذکر اللہ نے اپنے حق کے بعد جن کا ذکر قرآن پاک میں کیا ہے۔ یہ دو شخصیتیں ہمارے والدین ہیں، ہمارے ماں باپ ہیں۔ یہ تو سب جانتے ہیں کہ ماں باپ کے ہمارے اوپر بڑے حقوق ہیں، لیکن میں آج اس بات کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی رعایت ہمیں کیسے کیسے کرنی ہے، کن کن پوائنٹ پر اپنے ماں باپ کے ساتھ ہمیں کیسے کیسے معاملہ کرنا ہے۔ دراصل اس کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، اور یہ بہت اہم ہے۔ ہم اتنا تو جانتے ہیں کہ ماں باپ کا بڑا مقام ہے، ان کا ادب کرو، احترام کرو، لیکن کس جگہ ہمیں کیسے رہنا ہے ماں باپ کے ساتھ، اس پر تفصیلی گفتگو ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تیرے رب کا یہ فیصلہ ہے، وہ فیصلہ کر چکا ہے کہ تم اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ عبادت کی جتنی قسمیں ہیں تمام کی تمام اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہیں، کسی اور کو اس میں شامل نہیں کیا جائے گا، عبادت کی ان اقسام کو کسی اور کے لیے صرف نہیں کیا جائے گا، چاہے وہ دعا ہو، کہ استغاثہ ہو، کہ سجدہ ہو، کہ ذبح ہو، کہ نذر و نیاز ہو، کہ طواف ہو، کہ توکل ہو، کہ خوف ہو۔ یہ تمام کی تمام عبادات صرف اللہ کے لیے خاص ہے، کسی اور کے ساتھ نہیں کی جائیں گی۔ اور فوراً اللہ نے فرمایا کہ اور تیرے رب کا یہ بھی فیصلہ ہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، جیسے اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، وہی اللہ نے یہ فیصلہ بھی کر دیا ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا ویوہار کرو، اچھا معاملہ کرو۔ ماں باپ کا مقام بہت عظیم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رضا اللہ فی رضا الوالدین وسخط اللہ فی سخط الوالدین۔ اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہو نا، ماں باپ کو خوش کرو۔ ماں باپ کو ناراض کیا، اللہ ناراض ہو گیا۔ اللہ کی رضا ماں باپ کی رضا میں ہے، اور اللہ کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی میں۔ بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا مقام۔
یہ آپ تب سمجھیں گے جب آپ کی اولاد ہو جائے گی، بچے بڑے ہو جائیں گے، جب وہ آپ کا لحاظ نہیں کریں گے اس وقت آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کاش ہم نے اپنے ماں باپ کی رعایت کی ہوتی، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کیا ہوتا، تب سمجھ میں آئے گا کہ ماں باپ کیا چیز ہوتی۔ ہم لوگ بچپن میں پڑھے ہیں اشعار میں کہ ماں باپ جیسی نعمت ملتی ہے کب جہاں میں، ہم کو انہوں نے پالا تو ہم بڑے ہوئے ہیں، ہم کو دیا سہارا تو ہم کھڑے ہوئے ہیں، چلنا ہمیں سکھایا، کھانا ہمیں سکھایا، جو ہم نہ جانتے تھے اچھا بھلا بتایا۔ یہ ماں باپ ہوتے ہیں جو اسی دل سے اپنی خوشیاں کھو دیتے ہیں جس دل سے اولاد ماں کے پیٹ میں ٹھہرتی ہے، اسی دل سے ماں باپ کی اپنی کوئی زندگی نہیں ہوتی۔ ماں باپ اسی دل سے آپ کے لیے جیتے، ماں وہ کھانا کھاتی ہے جس سے پیٹ کے بچے کو نقصان نہ، بہت اس کا دل چاہتا ہے یہ وہ کھانے کو لیکن نہیں کھاتی، آپ کے لیے، آپ کی صحت کے لیے، کہ میرے پیٹ میں میرا بچہ صحیح سلامت رہے۔ ماں اپنے سارے مسعود صاحب چھوڑیے، دوست میرے اختلاف مطلب میں دوسرے موضوع پر گفتگو کر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، مسئلے کی بات نہ چھیڑیے، ماں باپ کے سلسلے میں کوئی گفتگو کرنی ہو تو کریں پلیز، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ تو باپ جس دن سے اولاد پیدا ہوتی ہے اسی دن سے باپ اپنی خوشیاں بھول جاتا ہے، نکل جاتا ہے پردیس، ٹھوکریں کھاتا ہے، خون پسینہ بہاتا ہے اس اولاد کے لیے کہ میری اولاد کو اچھی صحت ملے، اچھی روزی ملے، اچھی تعلیم ملے، اچھی نوکری ملے، دین و دنیا میں عزت کمائے۔ یہ باپ کا ٹینشن یہاں سوار ہوتا ہے۔ پردیس میں آئے ہو اپنی اولاد کی خاطر، سمجھ میں آتی ہے بات، ایسے ہی ہمارے ماں باپ نے بھی ہمارے ساتھ کیا۔ ہمارے والد صاحب اللہ ان کی مغفرت فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے، ہماری اماں کو بھی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے، اور ہم تمام کے والدین کو اگر حیات ہے تو اللہ انہیں صحت و عافیت دے، خوش رکھے، اگر جا چکے ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ ہمارے والد صاحب بہت مختصر سی کمائی تھی ان کی، جب ہم پڑھتے تھے ایک بار میں نے پوچھا تھا ان سے کہ ابا 300 روپیہ آپ کماتے ہیں تو کیسے آپ گھر کا خرچ چلاتے ہیں، کیسے ہمیں اتنا پیسہ دیتے ہیں، پڑھائی کیسے کرواتے ہیں؟ کہا بات ایسی ہے کہ جہاں ہمیں حکم ملتا ہے کہ فلاں جگہ چلے جاؤ، یہ رکشے کا کرایہ ہے، وہاں میں رکشہ سے نہیں جاتا، وہاں میں پیدل جاتا ہوں، رکشے کا کرایہ بیٹا بچا لیتا ہوں آپ لوگ کی۔ رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات اللهم رب ارحمهما رب۔ تب نہ اتنا بڑا حق ماں باپ کا، اور کہا ہمیں ہوٹل میں کھانے کے لیے وہ پیسہ ملتا ہے، اگر 10 روپیہ ملا ایک ٹائم کے لیے تو ہم بیٹا 10 روپیہ نہیں کھاتے، 5 روپیہ کھا لیتے ہیں، 5 روپیہ ہم بھی ایسی کرتے ہیں۔ پردیس میں ہم موٹا چھوٹا کھا کر، موٹا چھوٹا پہن کر، جیسے تیسے زندگی گزار کر کے اپنے بچوں کو آرام دیتے، میرے بچے کو محسوس نہ ہو کہ پیسہ اس کے پاس۔ معراج فیض آبادی کا شعر میں اکثر پڑھتا ہوں کہ مجھ کو تھکنے نہیں دیتا یہ ضرورت کا پہاڑ،
مجھ کو تھکنے نہیں دیتا یہ ضرورت کا پہاڑ، میرے بچے مجھے بوڑھا نہیں ہونے دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ بالوالدین احسانا، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، احسان کرو۔ عدل نہیں کرنا ہے، عدل تو کرنا، یہ احسان کرنا ہے جی، احسان بڑھ کر کے اس سے۔ ہمارے افضل الرحمان صاحب نے کیا لکھا، اللہ پاک ہمارے ماں باپ پر رحم فرمائے اسی طرح جی ٹھیک، آمین یا رب العالمین۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر تمہارے ماں باپ میں سے کوئی ایک تمہارے پاس بڑھاپے کی عمر میں ہو، یا دونوں بڑھاپے کی عمر میں ہو، تمہارے پاس ہو تمہارے ماں باپ، فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، تو انہیں اف بھی نہ کہو، یاد رکھو، ولا تنهرهما، اور انہیں جھڑکو نہیں ماں باپ کو اپنے، وقل لهما قولا کریما، اور ان سے ادب اور نرمی سے بات کرو، واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ، اور ان کے سامنے تواضع کا بازو رحمت کے ساتھ بچھا دو، بچھے رہو اپنے ماں باپ کے لیے، ابو کیا حاضر ہوں، امی حاضر ہوں، تب نا رضا اللہ فی رضا الوالدین وسخط اللہ فی سخط الوالدین، اللہ کی خوشی ماں باپ کی خوشی میں ہے، اور اللہ کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی میں۔ وقل رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا، اور دعا کیا کرو کہ اے ہمارے پروردگار ہمارے والدین پر ایسے ہی رحم فرما جتنی محبت اور رحمت کے ساتھ انہوں نے ہمیں بچپن میں پالا ہے۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب والدین کا اتنا بڑا مقام ہے، پھر ان کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے۔ وہ ماں باپ جن کا اولاد پر بڑا حق ہے، جنہوں نے اولاد کی تربیت کی، ان کا دیکھ ریکھ کیا، ان پر اپنا مال خرچ کیا، اور ماں تو وہ عظیم ہستی ہے جو راتوں رات جاگ کر کے اپنے بچے کے لیے راحت کا سامان مہیا کیا، اس کی تربیت میں وہ تھک گئی، اسے نیند آ رہی ہے، بچے نے پیشاب کر دیا، اسے نیند آ رہی ہے، اور ماں باپ یہ دونوں وہ عظیم ہستی ہے جو اپنے اولاد کے لیے ہر دم دعا کرتے ہیں۔ ہمیں بھی اپنے اولاد کے لیے، اپنی بیوی بچوں کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما، اور باپ وہ عظیم ہستی ہے جو دن رات گدھا مزدوری کرتا ہے۔ اور اپنے بچوں کی راحت کے لیے تمام تر سامان مہیا کرتا ہے تاکہ ان کا صحیح دیکھ ریکھ کر سکے۔ ماں باپ کے حقوق میں سے ایک تو یہ ہے کہ ماں باپ اگر کوئی حکم دے تو ہم اس کو بجا لائیں، ہرگز ان کے کسی جائز حکم کا انکار نہ کریں، ماں باپ کے کسی جائز اور معروف مطالبے کو انکار نہ کریں، فوراً اس کی تعمیل کریں اگر ماں باپ کی طرف سے کوئی مطالبہ، کوئی حکم، کوئی آرڈر ہے تو۔ سوائے بیوی کے، بیوی ماں باپ سے بڑھ کر کے اپنے شوہر کو ترجیح دے گی۔ بیوی کے ماں باپ ایک بات کہہ رہے ہیں، شوہر دوسری بات کہہ رہا ہے، تو اسے شوہر کی بات ماننی پڑے گی ماں باپ کی بات چھوڑ کر۔
دوسری بات یہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ احسان کا سلوک کرنا. احسان بات میں، عمل اور کردار میں، تمام ناحیے سے ماں باپ کے ساتھ محسن بنے رہنا ہے. ان کے ساتھ احسان حق سے زیادہ دینے کو کہتے ہیں. کھانا پینا، کپڑا، دوا، سکن ان کا حق ہے، اس سے بڑھ کر کے ان کے آگے پیش آنے کو احسان کہتے ہیں. یہ ماں باپ کا، یہ سلوک کرو ماں باپ کے ساتھ. اور ادب و احترام کے ساتھ، تذلل کے ساتھ، تواضع کے ساتھ ان کے سامنے بچھے رہو. کبھی ان کو جھڑکو نہیں، تیز آواز سے نہیں بولو انہیں. والدین ہیں تمہارے، وہ بہت لاڈ کیا ہے انہوں نے، بہت پیار کیا ہے تم کو. ماں گیلے میں بستر میں لیٹ کر تمہیں سوکھے میں سکھایا، باپ نے بھوکے رہ کر کے تمہیں کھلایا، پیدل چل کر کے تمہیں سواری مہیا کی ہے، خود جاہل رہ کر کے تمہیں پڑھایا ہے، خود بے عزت ہو کر کے تمہیں عزت عطا کیا ہے. ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا کہ صاحب آپ کو 22-23 سال ہو گئے، کہ اپنے بچوں کو کیوں نہیں لاتے ہو؟ ان کا بچے ہمارے پڑھ رہے ہیں، کام پر لگے ہوئے ہیں، اور میں نہیں چاہتا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہ میرے بچے اس کو محسوس کریں. مجھے کئی جگہ جھکنا پڑتا ہے، کئی جگہ ڈانٹ بھی سننی پڑتی ہے. میں چاہتا ہوں میرے بچے باعزت رہیں، اپنے ملک میں پڑھیں، اپنے ملک میں روزی کمائیں، عزت کے ساتھ رہیں، دین پر قائم رہیں. الحمدللہ. اور جب ماں باپ بات کریں، غور سے ان کی بات کو سنو، ٹپر ٹپر بیچ میں نہ بولو کہ بڈھے کو بولیں. ان کی باتیں غور سے سنو. یہ معاملہ داری کی بات میں بتا رہا ہوں کہ ماں باپ کی رعایت آپ کو کیسے کرنی. کوئی بات کرے ہو، بیچ میں بات نہیں کاٹو کہ اب بوڑھے ہو گئے، اب ان سے آپ کو کوئی سروکار نہیں رہا، اب وہ آپ کو پیسہ نہیں دے سکتے، اب آپ کو کما کر نہیں کھلا سکتے، وہ مجبور ہو گئے، آج ان کی کچھ نہیں چلے گی گھر میں. نہیں، ان کو وہی احترام دو. نہ ان کی بات کو رد کرو، نہ انہیں کبھی جھوٹا کہو. یہی نہیں، اگر کوئی حکم دے خوش ہو جاؤ، خوشی خوشی آپ کو خوش ہو جائے کہ ہمارے ابا نے یہ بات کہی، میری امی نے یہ چیز مانگا مجھ سے. اف تک نہ کہو. الیاس حضرت آپ کس ملک سے ہیں؟ میں انڈیا سے ہوں بابو. انڈیا، یو پی، ضلع بلرام پور، تھانہ پچپڑوا. تو اور ان کے سامنے تتلق لہما، ہنستے مسکرات کرو ان کے سامنے، منہ بسورے ہوئے نہ رہو، بھویں سکورے ہوئے نہ رہو. ماں باپ کے سامنے خوش خوش رہو، تاکہ آپ کو خوش دیکھ کر کے ان کی زندگی، ان کا بڑھاپا خوشی سے گزر جائے. آپ کی مسکراہٹ دیکھ کر کے ان کے چہرے پر مسکراہٹ مرتے دم تک باقی رہے. یہ سلوک ہے ماں باپ کے ساتھ. اور ان سے محبت ظاہر کرو، محبت، الفت، پیار ظاہر کرو ماں باپ کے سامنے. پہل کرو، سلام کرو، ان کے ہاتھوں کو چوم لو، ان کا ماتھا چوم لو،
یہاں دیکھو سعودی عرب میں جتنے بزرگ ہیں بچے آتے ہیں پہلے اپنے ماں باپ کا ماتھا چومتے ہیں، تمام لوگ ایک طرف سے آ کر کے بزرگوں کا ماتھا چومتے ہیں، یہ مقام دیتے ہیں بزرگوں کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے، ان من اکرام اللہ تعالی، ان من اجلال اللہ تعالی اکرام ذی الشیبۃ المسلم، ایک مسلمان جو بزرگ ہے اس کی عزت کرنا یہ اللہ کی عظمت کی نشانی، گویا کہ آپ اللہ کو جلیل سمجھ رہے ہیں۔ وہ آ جائیں تو مجلسوں میں بکھر جاؤ، ان کو جگہ دے دو، پہلے جگہ دے نہیں کہ بیٹھے رہو وہ کہیں کھڑے رہے، نہیں، ماں باپ کو دیکھو مجلسوں میں وسعت پیدا کرو، خود کھڑے ہو جاؤ، ان کے لیے جگہ دے دو۔ کھانے کا وقت ہو جائے ماں باپ سے پہلے نہ کھاؤ، پہلے اپنے بوڑھے ماں باپ کو دو، اس کے بعد لقمہ اپنے منہ سے نکالو۔ اور دن میں اگر کہیں چلنا ہو تو ماں باپ کے پیچھے چلو، ان کے آگے قدم نہ بڑھاؤ، اتنا تو لحاظ کرو اگر وہ چل رہے ہوتے، سمجھے کہ میرا بیٹا میرا لحاظ کرنا۔ اور رات میں اگر چلنا ہو تو ماں باپ کے آگے چلو، کہ کوئی خطرہ اگر آئے تو آپ پر آئے، گولی چلے تو بیٹا شہید ہو، نقصان ہو تو بیٹے کا میرے ماں باپ کو کچھ نہ ہو۔ ماں باپ سے پہلے کھانا نہ کھاؤ۔ آپ کو یاد ہوگی وہ صحیح مسلم کی حدیث جس میں جو تین آدمی پتھر کے چٹان میں پھنس گئے تھے، ان میں ایک نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ میں بکریاں چراتا تھا اور بکریاں چراتے چراتے کبھی کبھی بہت دور نکل جاتا تھا، ایک دن میں بہت دور نکل گیا اور میری حالت یہ تھی کہ میں جب بکریاں چرا کر آتا اس کا دودھ دوتا، پہلے میں اپنے ماں باپ کو پلاتا، پھر بیوی بچوں کو پلاتا، پھر خود پیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ایک دن میں بکریاں چراتے بہت دور نکل گیا، لوٹ کر آیا، بکریوں کا جب دودھ دو کر کے جب حاضر ہوا تو میرے ماں باپ سو چکے تھے، میں نے ان کو جگانا مناسب نہیں سمجھا، میرے بچے گڑ گڑا رہے تمہارے بھوک کے، میں نے کہا نہیں، اگر پیئیں گے تو میرے ماں باپ پہلے پئیں گے، اور ماں باپ کو جگانا بھی مناسب نہیں سمجھا، بچے بھوک سے بلبلا رہے تھے۔ اس کے بعد جب میرے ماں باپ جاگے میں نے ماں باپ کو پہلے پلایا اور بچوں کو پلایا، یا اللہ تعالیٰ اگر میرا یہ عمل تجھے خوش کرنے کے لیے تھا تو یہ پتھر ہٹا۔ ماں باپ کے ساتھ یہ معاملہ کرو۔ الیاس اعجازی صاحب اگر آپ مجھ سے جڑنا چاہتے ہیں تو میرا واٹس ایپ نمبر لکھ لیں 050345037 اچھا جی، اور ماں باپ کے ساتھ کیسے معاملہ کرنا ہے آپ کو؟ ان کے سامنے اگر بیٹھنا ہو نا تو انتہائی ادب و احترام کے ساتھ بیٹھو، ایسا نہیں کہ ماں باپ بیٹھے ہیں اور آپ ایسے پیر پھیلا لیں، نہیں، انتہائی ادب احترام کے ساتھ ماں باپ کے سامنے بیٹھو، جھکے ہوئے بچھے ہوئے کہ میرا باپ ہے جس نے اپنی پوری جوانی ختم کر دی ہے میری تربیت کے لیے، مجھے یہ میری بوڑھی ماں ہے جس کے رگوں کے خون کا قطرہ ہم نے دودھ کی شکل میں پی چکر آج یہ بوڑھی ہو گئی، میری اس انداز سے اپنے ماں باپ کے ساتھ اگر جنت چاہتے ہو تو یہی جنت ہے تمہارے لیے۔ اگر تمہارا کوئی ایسا رویہ اس کے خلاف پیش آیا تو اللہ کی رحمت سے دور ہو جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو حدیث آپ کو یاد ہوگی، ایک بار آپ ممبر سے اترے، آپ نے 3 بار آمین کہا، ممبر پر چڑھے 3 بار آمین کہا، صحابہ نے سوال کیا اللہ کے نبی نے آپ نے 3 بار آمین کیوں کہا؟ تو 2 باتیں تو دوسری ہیں، ان میں ایک بات یہ ہے کہ حضرت جبرائیل میرے پاس ہے اور کہا کہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے وہ شخص جو بڑھاپے میں اپنے ماں باپ کو پالے اور خدمت کر کے
کہ جنت نہ کما لے، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے۔ وہ جنت ہے آپ کے لیے، چاہو تو وہیں سے جنت کما لو، اور چاہو تو انہیں ناخوش کر کے، اللہ کو ناخوش کر کے کہیں اور جاؤ۔ بہت خوش قسمت ہے وہ لوگ جو جوان ہیں اور بڑھاپے میں ماں باپ ان کے سامنے ہیں، وہی ان کی جنت ہے۔ جنت لوٹ لو، لوٹ لو جنت اپنے ماں باپ سے، ان کی دعائیں لے لو، ان کی خدمت کر لو، ان کے پاؤں دبا لو، ان کا ماتھا چوم لو، ان کے حکم کی پابندی کرو۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ادب کے ساتھ بیٹھیے ماں باپ کے ساتھ، کہے نہیں لگاؤ، تھوڑا ہنسنا بھی ہو تو تھوڑا سنبھل کر کے، ننگے پنگے نہیں، تھوڑا ادب احترام کے ساتھ۔ کوئی منکر کام، کوئی بے ادبی کی چیز ماں باپ کے سامنے نہ ہو، ایسی کوئی حرکت نہیں ہونی چاہیے جو کمال ادب کے خلاف، ایسے ماں باپ کے سامنے نہ ہو۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تیرے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنا، اور تیرے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ عدل نہیں، احسان کا سلوک کرنا۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، بڑھاپے کی حالت میں اگر دونوں میں کا کوئی ایک یا دونوں تمہارے پاس موجود ہو، فلا تنہرہما، فلا تقل لهما اف ولا تنہرہما، انہیں اف نہ کہو، نہ جھکڑا نہ جھڑکو۔ اور کیا کرنا ہے؟ ماں باپ کے ساتھ سلوک میں یہ چیز داخل ہے کہ اگر آپ نے ان کے ساتھ احسان کیا ہے، کوئی بھلائی کی ہے اپنے باپ کے ساتھ، ماں کے ساتھ، تو احسان نہ جتانا، احسان نہیں جتانا کہ اماں ہم نے تو تم کو یہ دیا، تم کو حج کروا دیا، اماں ہم نے تمہارے ساتھ یہ کیا، فلانا کیا۔ نہیں، تم اس قابل نہیں ہو کہ ماں باپ کے سامنے احسان جتاؤ۔ ناک رگڑ ڈالو تب بھی ماں باپ کے حقوق نہیں ادا ہوں گے، تم احسان جتاؤ گے ماں باپ کے سامنے؟ ماں باپ کے ساتھ بھلائی کر کے احسان نہ جتاؤ، یہ دکھ دینا ہوا۔ غالباً حضرت عبداللہ بن عمر سے کوئی تابعی اپنی ماں کو پیٹھ پر لاد کر کے، ماں کو پیٹھ پر لاد کر کے طواف کروا رہے تھے، تو ان سے پوچھا کہ کیا ہم نے اپنی ماں کا حق ادا کیا؟ انہوں نے کہا، کہاں ماں کہاں تو جب پیدا ہوا تھا زچگی کے وقت ماں کو جو تکلیف ہوتی ہے، ایک جھٹکے کا بھی حق تو نے ادا نہیں کیا اپنی ماں کو پیٹ پر اٹھا کر۔ ماں ہوتی، ماں ہوتی ہے ماں۔ رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات، اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ احسان نہ جتاؤ، بد اخلاقی نہ کرو، اور یہ بھی یاد رکھو جب ماں باپ دونوں میں سے کسی ایک کو کبھی تھوڑا آگے بڑھانا ہو تو ماں کو آگے بڑھاؤ۔ ماں کا حق مقدم ہے، ماں کا حق بے شک باپ سے بڑھ کر، ماں ماں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے صحیح مسلم کی، جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھا، من احق الناس بحسن صحبتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے اچھے معاملے کا لوگوں میں سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ کس کے ساتھ میں اچھا معاملہ ہو؟ قال امک، کہا اس کی حقدار تمہاری ماں ہے۔ قال ثم من، کہا پھر کون؟ قال امک، کہا تمہاری ماں۔
تیسری بار پوچھا ثم من، اللہ کے نبی پھر کون؟ قال امک، کہا تمہاری ماں۔ چوتھی بار میں فرمایا ثم ابو کا، پھر تمہارا باپ۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ باپ کا حق نہیں، لیکن ماں کا حق تھوڑا زیادہ ہے۔ میں نے کہا نہیں، ماں تو ماں ہوتی ہے، اس کی بات ہی اور ماں ماں ہوتی ہے، ماں کی بات ہی اور ہے، اس سے کسی کو انکار نہیں۔ ماں کے بارے میں کبھی منور رانا کے اشعار پڑھیے، سنیے۔ اور ایسی کوئی حرکت نہ کیجیے، ماں باپ آرام کر رہے ہیں، سو رہے ہیں، ایسی کوئی حرکت، کوئی کام، کوئی بول چال جس سے وہ ڈسٹرب ہوں، ان کے امن و سکون میں خلل ہو، ان کی نیند اٹاٹ ہو جائے، انہیں بے چینی ہو جائے، یا ایسی کوئی بری خبر آ کر ان کو سنا دو بڑھاپے میں جس سے وہ برداشت نہ کر سکیں، غمگین ہو جائیں، ایسی تمام خبریں چھپا کر رکھو۔ شبھ شبھ بولو، کہتے ہیں شبھ شبھ بولو، ماں باپ کے سامنے شبھ شبھ بولو، بری بری خبریں خود برداشت کرو، اسپرنگ خود بنو۔ جیسے ماں باپ بچپن میں تم سے کبھی کہنے نہیں آئے کہ کتنی تکلیف ہے ان کو، تکلیفیں انہوں نے برداشت کی، خوشیاں آپ کو دیا۔ اب بڑھاپے میں غم آپ برداشت کیجئے، تکلیفیں آپ برداشت کیجئے، خوشیاں ماں باپ کے قدموں پہ قربان کیجئے کہ میری اماں یہ ہے تمہارا بیٹا، میرے ابا جان یہ ہے آپ کی اولاد، حاضر ہوں ابو جان، میری اماں میں حاضر ہوں، کیا چاہیے آپ کو؟ یہ بھی یاد رکھیں، ماں باپ کے حقوق میں سے ہے کہ ماں باپ کے سامنے گھر میں جھگڑا نہ کریں، نہ بیوی سے نہ بچوں سے، کسی طرح کی کوئی بدتمیزی ہو تو ماں باپ کے آڑ میں ہو، ماں باپ جب سامنے آ جائیں تو ان کے سامنے نہ بیوی سے جھگڑا نہ بچوں سے جھگڑا، خاموش، ادب احترام اس کو کہتے ہیں۔ اماں آ گئی، ابو کیا بات ہے، نہیں بچہ کوئی بات نہیں، کوئی جھگڑا، کوئی گھریلو پریشانی، کوئی بوال جنجال ماں باپ کے سامنے نہیں ہونا چاہیے۔ خوشیاں دو یار، وہ بڑھاپے کی عمر میں چند دنوں کے مہمان ہیں تمہارے پاس، تم ایسا کرو گے تمہاری اولاد بھی ایسی کرے، تم گڑبڑ کرو گے تو اولاد بھی تمہارے ساتھ وہی سلوک کرے۔ اور نمبر 14 یہ کہ تم کہیں بھی مشغول رہو یا فری رہو، ماں باپ اگر بلا لے فوراً بھاگتے ہوئے جاؤ۔ اماں نے آواز دی، ہاں امی آ گیا، میں چھوڑو کام، سن کے آؤ، دیکھو کیا پتا کس کو بلا رہے، کام پھر کر لینا۔ ابو نے بلا لیا، بیٹا ادھر آؤ، کام چھوڑ کر کے بھاگے ہو گیا، ابا جان کیا بات ہے، بتا کر کیا ہو کہ ابا جان میں فلاں کی مشکل، یہ نہیں کہ وہ چلا رہے نہیں، بھائی ہم تو ایک کام کر رہے ہیں آ جائیں گے بعد میں، نہیں، اس سے ان کو تکلیف ہوتی ہے، تکلیف دینے کا حق تم کو نہیں ہے۔ تمہاری ماں سو رہی تھی، تم جب بھوک تم کو لگی تو اٹھ کر کے اس نے تمہیں دودھ پلایا، نیند کو قربان کیا۔ ماں سو رہی تھی، تم نے پیشاب کیا، اٹھ کر کے وہ تم کو سوکھے بستر پر بلائی اور خود گیلے بستر پر سوئی۔ یہ لحاظ کرنا ہے ان کے بڑھاپے میں، اب وہ تمہارے سامنے بچہ ہو گئے، اسی لیے دعا کرتے رہو، اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میرے ماں باپ نے جیسے محبت سے پیار سے ہمیں بچپن میں پالا ہے، اے اللہ آج وہ بوڑھے ہو گئے ہیں، میرے اللہ میرے والدین پر ایسے رحمت نازل کر۔ اگر کبھی ماں باپ میں ناراضگی ہو جائے، ہوتا ہے کبھی بوڑھا بوڑھی لڑ جائیں، پیار سے جا کر کے دونوں میں صلح کرا دو، اچھی اچھی باتیں کر کے دونوں کو منا لو، امی جانے دو، ابو جانے دو، سمجھا بجھا کر کے دونوں کو پیار سے رکھو۔ انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بینہما،
واتقوا اللہ فاصلحوا بین اخویکم، تو یہاں فاصلحوا بین ابویکم کر دو۔ ماں باپ میں اگر جھگڑا ہو جائے تو یہ ماں باپ کا حق ہے کہ آپ پیار سے دونوں کے درمیان صلح کرا دیں، پتہ نہ چلے کہ کسی کی غلطی نہ ظاہر کریں، دونوں کو اپنے اپنی جگہ پر اچھے سے سمجھا دیں، محبت کے ساتھ سمجھا دیں، جس قدر آپ سے ہو سکے، جتنا اللہ تعالیٰ آپ کو شعور دے معاملے کو نپٹا دیجیے۔ یعنی کہ بڈھا بڈھی لڑ رہے ہیں تو لڑنے تو ہمیں کیا نہیں، غلط بات ہے، بڑھاپے میں جھگڑا نہ کرنے دیجیے، انہیں اختلاف نہ کرنے دیجیے، نپٹا کے رکھیے۔ آپ کو شعور آ گیا، وہ تو بھی بچے ہو گئے، ان کی عقل کم ہو گئی، یادداشت نہیں رہے گی، بہت ساری باتیں بھول جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّ مِنْكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمْرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، تمہیں کہ بہت سے لوگ ارذل عمر کو پہنچا دیے جاتے ہیں تاکہ جاننے کے بعد کچھ نہ جان سکے۔ سب کچھ یاد تو ابھی کچھ یاد نہیں ہے۔ کسی بات پر لڑ گئے اما ابا، جا کر ان کو پیار سے بہلا دیجیے، سمجھا دیجیے، صلح کرا دیجیے، یہ ماں باپ کے حقوق میں سے ہے۔ ماں باپ کے ساتھ احسان کیجیے۔ ماں باپ کے پاس آپ جب جائیں، ان کے کمرے میں جائیں، ان کے پاس جائیں تو اجازت لے کر کے جائیں۔ بوڑھے پتہ نہیں کس حال میں کیسے لیٹے بیٹھے ہیں، یہ نہیں کہ ہمارے امی ابا ہیں میں کیا مشکل ہے دھڑلے سے پہنچے، نہیں، امی آ رہا ہوں میں، ابو میں آپ کے روم میں آنا چاہتا ہوں، السلام علیکم امی جان، ابو جان السلام علیکم، میں آ رہا ہوں، اجازت لے کر کے، کھٹکھٹا کر کے، سلام کر کے والدین کے پاس داخل۔ اور ماں باپ اگر کوئی چیز نہیں جانتے ہیں، جہالت میں گرفتار ہیں، کسی منکر میں گرفتار ہیں، تو انہیں نصیحت کیجیے، اللہ کی یاد دلائیے، وضاحت کیجیے امور کی، انتہائی لطافت کے ساتھ انہیں بتا دیجیے کہ ابو یہ بات آپ غلط کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ناراض ہوئے گا، امی جان یہ چیز شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ صرف رسم و رواج ہے، اللہ کے نبی ایسا کہتے ہیں، قرآن یہ کہتا ہے، ابو جان ایسا نہ کریں، غلط ہے، مان جائیے ابو جان۔ کیسے حضرت ابراہیم نے اپنے والد کو کہا تھا، کتنے پیار سے، وہ تو مشرک تھا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ، کیسے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو کیسے سمجھایا تھا، دیکھیں، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، یاد کرو کتاب میں ابراہیم کو، وہ سچا نبی تھا۔ اذ قال لأبيه يا أبتي، جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا ہے میرے ابو جان، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، آپ کیوں ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سن سکتے، نہ دیکھ سکتے، نہ آپ کے کوئی کام آ سکتے ہیں۔ یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، اے میرے ابا جان، اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ علم عطا کیا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، آپ میری بات مان جائیے، میں صحیح بات دکھا رہا ہوں، سیدھا راستہ بتا رہا ہوں آپ کو۔ یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، اے میرے ابا جان، شیطان کی اطاعت نہ کیجیے، شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے۔ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، میرے ابا جان مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں آپ کو اللہ کا عذاب نہ پکڑ لے، پھر آپ شیطان کے مددگار ہو جائیں۔ ایسے ہی پیار کے ساتھ ماں باپ سے کوئی غلطی ہو، کسی شریعت کی مخالف کام وہ کرے تو انہیں پیار سے اللہ کا واسطہ دے کر کے سمجھائیے۔ تذکیر یہ حق ہے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔
اگر مان جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں مانتے ہیں تو صبر کر لیجیے، نہیں مانتے ہیں تو صبر کیجیے۔ آپ کہیں باہر جانا چاہتے ہیں، کوئی بڑا کام کرنا چاہتے ہیں گھر میں، ماں باپ سے تھوڑا اجازت لے لیجیے، تھوڑا مشورہ لیجیے بوڑھا بوڑھی سے کہ ابو جان میں گھر میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، کیا خیال ہے؟ وہ منع تو نہیں کریں گے، لیکن وہ سمجھے کہ میرا بیٹا مجھ سے پوچھنے آیا، ابو جان میں اپنے بیٹی کی شادی فلاں کے یہاں کرنا چاہیے، کیا رائے آپ کی؟ امی جان فلاں بیٹے کی شادی میں وہاں کر رہا ہوں، کیا رائے ہے امی جان؟ یہ گھر کا منزلہ میں ایسا بنانا چاہتا ہوں، فلاں جگہ سے معاملہ کر رہا ہوں، امی ابو کیا خیال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے نا؟ میں فلاں جگہ جا رہا ہوں، بمبئی جا رہا ہوں، یا فلاں جگہ نوکری کرنے جا رہا ہوں، فلاں جگہ سفر پہ جا رہا ہوں، ابا جان کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے میرا یہ کام؟ نہیں منع کریں گے وہ، بس تھوڑا پوچھ لو، تھوڑا اجازت لے لو، یہ ان کو بتا دو کہ وہی سب کچھ ہے، تمہارے گھر کے ذمہ دار ہیں، ایک گھر کا مالک سمجھ کر کے، رب البیت سمجھ کر کے بس اجازت لے لو، تھوڑا ذکر کر لو، کچھ نہیں ہوتا اس سے، آپ کا بڑپن ہے، یہ آپ کا احترام ہے ماں باپ کے لیے، دعا دے گا وہ بوڑھا کہ اللہ میرے بیٹے کو دنیا اور آپ کی خوشیاں تک۔ ماں باپ کی دعا جو اولاد کے لیے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا ہے۔ میں آج بات یہیں پر ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ دوسری مجلس میں یہ تھوڑی ضرورت ہے۔ ماں باپ کے ساتھ ہمارا معاملہ کیسا ہو، آج ہم نے 18 پوائنٹ ذکر کیا ہے، انشاءاللہ اس کے بعد ابھی میرے پاس اور بہت ساری چیزیں، تقریباً میرے ساتھ 30-35 پوائنٹ ہے، انشاءاللہ اگلی مجلس میں ان کا ذکر کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اپنے اولاد اور بیویوں کے لیے بھی، اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، اور ماں باپ کے لیے رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، آمين، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، السلام عليكم ورحمة الله۔